لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قالت فاطمة سلام اللہ علیہا ایہا الناس اعلموا انی فاطمہ. صلوات پڑھتے ہیں. خمس مجالس کی آج 5ویں گفتگو ہے اور عنوان گفتگو ہے فاطمہ کیا ہیں. اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے شہزادی دو عالم کے جس فقرے کو سرنامے سخن قرار دیا ہے اس میں آپ کا ارشاد ہو رہا ہے ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ. اے لوگو پہچانو میں فاطمہ ہوں. و ابی محمد میرے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان تعزوہ تعرفوہ ابی دون نسائکم و اخا ابن امی دون رجالکم. اگر تم ساری دنیا کے نسب کو لے کر آؤ، سب کا شجرہ لے کر آؤ، میں بھی اپنا شجرہ لے کر آتی ہوں، اور سب کے شجرے کو ملایا جائے تو نبی گرامی میرے بابا ہیں، تمہاری عورتوں کے بابا نہیں. اور علی مرتضیٰ میرے بابا کے بھائی ہیں، تمہارے مردوں کے بھائی نہیں ہیں. اس ایک جملے کے ذریعے سے ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، مجھے پہچانو میں فاطمہ ہوں اور میرے بابا نبی گرامی ہیں. بڑے سارے مسئلے کو حل کیا ہے اسی ایک جملے کے ذریعے سے. اسی لیے آج کی گفتگو کا عنوان ہے فاطمہ مظلومہ اور مغصوبہ ہیں. فاطمہ وہ ہیں جن کے حق کو غصب کیا گیا. پر اس بات کو بیان کرنے کے لیے گزشتہ باتوں کو بالکل نہ چھیڑوں گا کیونکہ مجھے آج چند اہم باتوں کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. فاطمہ وہ ہیں جن کے حق کو غصب کیا گیا، لیکن اس بات کو بیان کرنے کے لیے اتنا جاننا ضروری ہے کہ ہمارے نبی کا کیا کیا تھا. اور نبی اگر ایک چیز کے مالک ہوتے ہیں تو کتنے راستے ہوتے ہیں نبی کے مالک ہونے کے. اس پہ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. یعنی ہم اور آپ بھی، ہم بائک خریدتے، ہم گھر خریدتے، خرید کر کے ہم مالک ہوتے ہیں. کسی بھی چیز کے مالک ہوں تو نبی گرامی کے مالک ہونے کا کیا کیا راستہ ہے، کن کن راستوں سے وہ کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں، اس بات کو سمجھانے کے لیے چند باتوں کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہوگا. پہلا راستہ جس کے ذریعے سے نبی کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں، پہلا راستہ گفٹ کا ہے، تحفے کا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں کسی کو تحفہ دیتا ہوں اور وہ ایکسپٹ کر لے اور قبول کر لے تو اب وہ اس کا ہو گیا اور وہ مالک ہو جائے گا. تو اگر کوئی نبی کو تحفہ دے تو نبی کی وہ ملکیت ہو جائے گی. اسی کو کہتے ہیں نحلہ، اسی کو کہتے ہیں ہدیہ، اسی کو کہا جاتا ہے عطیہ عربی میں. چاہے آپ ہدیہ کہیے، ہدیہ عربی میں، یا عطیہ کہیے،
یا نحلا کہیے یا ہبا کہیے، ان ساری چیزوں کو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے؟ تحفہ اور گفٹ۔ پس گفٹ کے ذریعے سے نبی مالک ہوتے ہیں، یہ پہلی بات۔ دوسرا راستہ فے ہے۔ فے کیا چیز ہے؟ جب سورج نکلتا ہے، بہت توجہ کریے گا، بڑی عظیم بات، جب سورج نکلتا ہے اور آپ ایک شاخ ایسے لگا دیں تو سورج جب نکلتا ہے تو جب سورج کی روشنی اس لکڑی پہ، کھڑی ہوئی لکڑی پہ پڑے گی تو اس کا سایہ جائے گا ادھر، اور جیسے جیسے سورج اوپر آتا جائے گا یہ سایہ گھٹتا جائے گا، اور جب سورج ادھر آئے گا تو سایہ کس کی طرف آ جائے گا؟ اس طرف آ جائے گا۔ یہ جو سایہ پلٹ کے ادھر آ رہا ہے، سائے کے پلٹنے کو فے کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ فے کہا جاتا ہے۔ واضح کرنا چاہوں گا، مخالفین دین کا وہ مال جو بغیر جنگ کیے مل جائے اس مال کو فے کہتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گئی بات؟ فے کسے کہا جاتا ہے؟ دین کے مخالفین کا مال بغیر جنگ کے ملے، جو بغیر جنگ کیے ہوئے نبی کی طرف پلٹے، اس مال کو کیا کہا جاتا ہے؟ فے۔ یا مخالفان دین اپنی جگہ چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں تو وہ جگہ کیا کہلائے گی؟ مال فے۔ اور مال فے کس کا ہوگا؟ نبی کا ہوگا۔ یا صلح کر کے ایک مال مل جائے نبی کو، بغیر جنگ کیے ہوئے صلح کر کے ایک مال ملے، وہ بھی مال کس کا ہوگا؟ پیغمبر کا، اس کو بھی فے کہتے۔ پس کتنے راستے اب تک آپ کو بتائے میں نے؟ دو راستے۔ پہلا ہبا یعنی گفٹ، دوسرا راستہ فے کا۔ قرآن کی آیت پڑھوں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وما افاء اللہ افاء وما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، جو مال مخالفین دین کا رسول کی طرف پلٹ جائے بغیر جنگ کیے ہوئے، وہ مال کیا ہوتا ہے؟ وہ مال مال فے ہے۔ اسی لیے قرآن میں دوسری آیت ایسے ہے فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء وہو علی کل شیء قدیر۔ جس مال پہ مسلمانوں نے نہ گھوڑے دوڑائے اور نہ ہی اونٹ دوڑائے ہیں، وہ مال میرے رسول کا ہے۔ وہ مال کس کا ہے؟ وہ مال میرے رسول کا ہے۔ کیوں؟ لیکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، اللہ اپنے رسولوں کو جس پہ چاہے مسلط کر دے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ بس ایک ہوا ہبا، دوسرا کیا ہوا؟ فے۔ فے کسے کہتے ہیں؟ مخالفین دین کا وہ مال جو بغیر جنگ کیے ہوئے ملے، وہ مال کس کا ہوگا؟ رسول پاک کا اپنا مال ہوگا۔ بس ایک راستہ مالک ہونے کا ہبا۔ ہبا کسے کہتے ہیں؟ گفٹ کو۔ دوسرا راستہ فے۔ تیسرا راستہ غنیمت۔ تیسرا راستہ کیا ہے؟ غنیمت۔ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ غنیمت کسے کہتے ہیں؟ غنیمت کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز سے، جو کوئی بھی چیز اگر بچ جائے اور آپ کو ملے، چاہے جنگ کے ذریعے سے ملے چاہے بغیر جنگ کے ملے، اس مال کو کیا کہا جاتا ہے؟ غنیمت کہا جاتا ہے۔ عام طور سے اسی لیے قرآن کی آیت سے یہ بات کی، غنیمت جو مال جنگ کر کے ملے وہ بھی غنیمت ہے، اور آپ کے پاس جو مال ہے بچ جائے اسے بھی کیا کہا جاتا ہے؟ وہ بھی غنیمت ہے۔ اچھا، غنیمت کے ذریعے سے ایک مثال دوں تو بات واضح ہو جائے گی۔ جنگ کر کے جو بھی مال ملے گا وہ مال غنیمت ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ مال غنیمت ہوگا۔ یہیں پہ توجہ کریے گا، مال غنیمت جب ملتا ہے تو اس مال کو 5 حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ کتنے حصوں میں؟ 5 حصوں میں۔ 4 حصے مسلمانوں کے ہوں گے اور 5واں حصہ کس کا ہوگا؟
نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا۔ اچھا اب آپ مجھے بتائیے گا غنیمت کے جب بھی مال غنیمت ملے گا اس کے کتنے حصے کیے جائیں گے؟ 5 حصے کیے جائیں گے، 4 حصے مسلمانوں کے ہوں گے اور 5واں حصہ کس کا ہوگا؟ نبی پاک کا ہوگا۔ اتنی بات ہو گئی۔ بس ایک راستہ ہبہ یعنی گفٹ، دوسرا راستہ فے، تیسرا راستہ غنیمت، چوتھا راستہ میراث۔ چوتھا راستہ کیا ہے؟ میراث۔ بھائی نبی گرامی کی والدہ کا اسم گرامی کیا ہے؟ جناب آمنہ۔ جناب آمنہ کی کوئی ملکیت تھی یا نہیں تھی؟ تو جب نبی پاک 6 برس کے ہوئے تو جناب آمنہ کی وفات ہوئی۔ جناب آمنہ کے کتنے بچے تھے؟ بھائی رسول خدا کا کیا کوئی بھائی تھا؟ کیا رسول خدا کی کوئی بہن تھی؟ رسول پاک اپنے ماں باپ کے اکیلے تھے، تو جناب آمنہ کا کس کو ملے گا؟ نبی پاک۔ بھئی ام ایمن کیا تھی؟ ام ایمن جناب عبداللہ کی کنیز تھی، جناب آمنہ کے ساتھ رہتی تھی۔ جناب آمنہ کا جو کچھ رہے گا اسے نبی پاک میراث میں پائیں گے کہ نہیں پائیں گے؟ میراث میں پائیں گے اللہ کے نبی۔ پس نبی کے مالک ہونے کے کتنے راستے بتائے آپ کو؟ جی 4 راستے بتائے۔ آپ بتائیے پہلا راستہ کیا ہوا؟ ہبہ۔ دوسرا راستہ کیا ہوا؟ فے۔ تیسرا راستہ غنیمت اور چوتھا راستہ میراث۔ اتنی بات تو واضح ہو گئی نا۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ نبی پاک کا کیا کیا تھا اور شہزادی دو عالم کا حکومت وقت سے اختلاف کتنی چیزوں پہ تھا؟ کتنی چیزوں پہ تھا؟ کیا صرف ایک فدق کا مسئلہ تھا یا نہیں؟ فدق کے علاوہ اور بھی دوسری باتیں تھی۔ اچھا اب ہم لوگ پہلے یہ دیکھیں گے نبی کا اپنا کیا کیا تھا، یہ پہلے دیکھا جائے گا۔ نبی پاک کا اپنا کیا کیا تھا؟ آپ کو پتا ہے غنیمت کا 5واں حصہ نبی کا، فے کس کا ہوگا؟ نبی کا۔ اگر کوئی گفٹ دے نبی پاک کو تو نبی کی ملکیت، جو میراث میں ملے اللہ کے نبی کو وہ بھی نبی کی ملکیت۔ اب نبی کا کیا کیا تھا؟ بہت توجہ کریے گا، یہ تاریخی حقائق آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ مدینے میں ہو چاہے مکے میں ہو، میرے نبی کا کیا کیا تھا ترتیب سے گنانا چاہوں گا۔ یہودیوں میں ایک یہودی ہے، ان کا نام ہے مخیریق۔ مخیریق، میم خے ایے رے ایے قاف، مخیریق۔ مخیریق کون؟ اچھا ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا، نبی پاک کا گھر مکہ ہے یا مدینہ؟ مکہ کے رہنے والے تھے۔ جب نبی ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو مقام قباء پہ رکے، 3 دن تک مقام مدینہ منورہ کے باہر مقام قباء پہ رکے۔ جب مقام قباء پہ رکے تو مخیریق وہیں آ گئے۔ یہ یہودیوں کے عالم ہیں، ان کو توریت کا علم تھا اور بہت مالدار تھے۔ مخیریق بہت مالدار تھے، توجہ کریے گا۔ مقام قباء پہ آ کے نبی کے دست مبارک پر ایمان لے آئے، یہی مخیریق۔ اور جب نبی مدینے میں آئے ہجرت کے 3 برس، جب جنگ احد ہوئی تو نبی کے ساتھ مخیریق جنگ احد پہ گئے۔ جب جنگ احد پہ جانے لگے تو مدینے میں جو یہودی تھے، مخیریق نے ان سے کہا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، یہ پیغمبر ہیں، یہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تم ان کی نصرت کرو، تم ان کی مدد کرو اور تم پر ان کی مدد واجب ہے۔ تو دوسرے یہودیوں نے کہا کہ آج سیٹرڈے ہے اور شنبہ آج عید کا دن ہے، چونکہ یہودیوں کے یہاں سیٹرڈے عید، کرسچنوں کے یہاں سنڈے عید ہے، ہم مسلمانوں کے یہاں جمعہ عید ہے۔ ہاں پس یہودیوں کے یہاں عید کیا ہے؟ سیٹرڈے، کرسچنوں کے یہاں کیا ہے؟ سنڈے، اور ہمارے یہاں کیا ہے؟ فرائیڈے۔ تو جب وہ جانے لگے جنگ احد میں، کون؟ مخیریق، جب جنگ احد میں جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ بھئی چلو نبی کے ساتھ،
नबी की नुसरत तुम पर वाजिब है। तो ये बहाना बना के कहने लगे आज सैटरडे है, ईद का दिन है। तो इन्होंने कहा कि कोई ईद का दिन नहीं, सैटरडे कोई ईद का दिन नहीं, ये नबी हैं, इनकी नुसरत वाजिब है, इनकी मदद वाजिब है, तुम्हें चलना होगा। वो नहीं गए, लेकिन ये गए। जब मैदान उहद में जंग के लिए जाने लगे, बहुत तवज्जो करिएगा, जंग के लिए जब ये जाने लगे और जाने लगे जंगो जिदाल और क़िताल करने के लिए, तो इन्होंने एक वसीयत की, बहुत तवज्जो करिएगा। वसीयत ये कि पैगंबर पाक के लिए कि मेरा जो कुछ भी है मेरे शहादत के बाद सब का सब नबी पाक का, क्या जो कुछ मेरा है सब का सब नबी पाक का। नबी पाक मालिक होंगे या नहीं होंगे? जी मालिक होंगे, सब कुछ अल्लाह के नबी का। तो मुखैरिक का था क्या? तारीख देखिए, 7 बड़े बागात थे। कितने बड़े बागात थे? इसे तारीख ने हवायते सबा कहा है। वो बागात, एक का नाम था आराफ, एक का नाम था साफिया, एक का नाम था दलाल, एक का नाम था मैसब, एक का नाम था बरका, एक का नाम था हुस्ना और एक का नाम था मशरबे उम्मे इब्राहिम। 7 हुए या नहीं हुए? मशरबे उम्मे, ये 7 बागात थे, बड़े बागात थे। इसी मशरबे उम्मे इब्राहिम को जनाबे मारिया क़िब्तिया को दिया था। किसको दे दिया था? नबी का अपना माल, जिसे चाहे वो दे दें। जैसे मुखैरिक ने नबी को दिया, नबी ने भी दिया। मशरबे उम्मे इब्राहिम किसके इख्तियार में रखा? मारिया क़िब्तिया। मारिया क़िब्तिया ये इस्कंदरिया के बादशाह मुक़ौक़ीस ने नबी गिरामी को हदिये के तौर पर तोहफे में दिया था मारिया क़िब्तिया को। मारिया क़िब्तिया से हमारे नबी के यहाँ एक बेटे की विलादत हुई जिन्हें इब्राहिम कहा जाता है। जनाब इब्राहिम जो नबी गिरामी के बेटे थे वो किसी और से नहीं थे, वो किससे थे? मारिया क़िब्तिया से थे। मशरबे उम्मे इब्राहिम इन्हीं मारिया क़िब्तिया को, जो सिर्फ और सिर्फ 18 महीने तक जिंदा रहे। कितने महीनों तक जिंदा रहे? 18 महीनों तक जिंदा रहे और फिर अल्लाह ने उन्हें उठा लिया। बस पहली मिल्कियत नबी पाक की क्या हुई? मुखैरिक के बागात। कितने बागात थे? 7 बागात थे। तो ये सब नबी के हुए या नहीं हुए? जी सब के सब नबी के हुए। एक बात। दूसरी बात, ये बहुत तवज्जो करने की जरूरत है। दूसरी बात, भाई साहब कोई मामूली जुल्म थोड़ी हुआ। ये चाहते थे कि सारा माल और सारी मिल्कियत अहले बैत को मोहताज बना दो, इसलिए कि जब लोगों के पास माल और दौलत नहीं होता तो इंसान अपने करीबी रिश्तेदार को भी नहीं पहचानता है। आप देख लेना, जब एक इंसान गरीब होता है ना, उसके पास दुनिया नहीं होती तो अपने करीबी रिश्तेदार को नहीं पहचानता, और जिसके पास दुनिया होती है, रिश्तेदार ना भी हो तो कोशिश करेगा कि कहीं ना कहीं से रिश्ता निकाल लिया जाए। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद और आले मोहम्मद मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस कितने बागात थे? बस पहली चीज मुखैरिक के बागात थे, जो कब मिले थे? हिजरत के 3रे बरस मिले थे। दूसरी बात, मदीने में अंसार किसे कहा जाता है? कल की गुफ्तगू थी ना। मदीने में कितने कबीले थे? 2 कबीले थे। एक कबीले का नाम औस और दूसरे कबीले का नाम खजरज। इन्हीं को अंसार कहा जाता है। नबी जब मदीने में आ गए तो अंसार के पास मदीने में कुछ ऐसी जगह थी जो ऊंचाई पे थी, अगर सैलाब भी आ जाए तो वहां पानी नहीं चढ़ता था। तो अंसार ने अपनी ये जमीन नबी पाक को गिफ्ट की। ये जमीन किसको गिफ्ट की? नबी पाक को। भाई गिफ्ट की तो नबी उस जमीन के मालिक होंगे या नहीं होंगे? मालिक होंगे। बस अंसार का जो तोहफा था, वो जमीनें जिन पे पानी नहीं चढ़ता था, वो भी किसकी होंगी? वो भी नबी पाक की होंगी। यहां तक बात हो गई? अच्छा, बस 2 चीजें आपको बता चुका। पहली चीज मुखैरिक के 7 बागात नबी पाक के। दूसरी चीज अंसार की वो जमीनें जिस पर पानी नहीं चढ़ता था। अच्छा, बहुत तवज्जो करिएगा। ये बताइए आसमानी किताबें कितनी हैं? 4 हैं। तौरेत, ज़बूर, इंजील और
कुरान तौरेत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे, इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे, जबूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे, और कुरान हमारे और आपके नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आसमानी किताबों के मानने वालों ने, इनके आसमानी किताबों में ये लिखा हुआ था नबी आएंगे, नबी आएंगे। तो यहूदियों ने अपनी किताबों में ये पढ़ रखा था कि नबी आएंगे, लिहाजा 3 तरह के यहूदी पहले से मदीने में बसे। कितने यहूदी? 3 तरह के। 1 बनी नजीर, 2 बनी कुरैजा, और 3 बनी कैनुका। अच्छा, सख्त है नाम मौलाना। 1 बनी नजीर, और दूसरा कौन? बनी कुरैजा, और तीसरा कौन? बनी कैनुका। ये सब आपको जानना जरूरी है, हमें भी जानना जरूरी है। कितनी तरह के यहूदी थे? 3 तरह के। ये बसे थे मदीने में कि जब पैगंबर आएंगे और अपनी बेइज्जत का ऐलान करेंगे तो हम इनकी नुसरत करेंगे, ईमान लाके इनकी मदद करेंगे। लेकिन जब पैगंबर मबूस रिसालत हुए, मक्का छोड़कर मदीना आए, तो इन्होंने नबी की रिसालत का इनकार किया। जबकि ये ऐसे पहचानते थे नबी पाक को जैसे अपनी औलादों को पहचानते थे, जैसे अपनी औलादों को पहचानते थे, ऐसे ये नबी गिरामी को पहचानते थे, पर नबी का इनकार किया। अच्छा, सिर्फ इनकार ही नहीं किया, ये 3 थे ना, कौन कौन? बनी नजीर 2, बनी कुरैजा 3, बनी कैनुका। अच्छा, इनसे अहदो पैमान बांधा। देखो, हम मुसलमानों के साथ खयानत ना करना, ऐसा ना हो कि दुश्मनों को तुम आने दो अपनी तरफ से मदीने मुनव्वरा में और वो मुसलमानों के ऊपर क्या करें? हमला करें। पर इन्होंने नबी के साथ खयानत की, जिसमें से 1 बनी नजीर। वो कैसे? वो कैसे? बनी नजीर वादिये बुतहान में रहते थे। कहां के ऊपर? वादिये बुतहान। ये वादी किसको कहते हैं मौलाना? वादी भी समझाइए। इस तरफ भी पहाड़ हो और इस तरफ भी पहाड़ हो, 2 पहाड़ के दरमियान जो जगह होती है, उस जगह को क्या कहा जाता है? वादी। उसी को उर्दू जबान में कहते हैं घाटी। उसी को उर्दू जबान में क्या कहा जाएगा? घाटी। वादी बुतहान में, इसमें पानी के चश्मे थे और बड़ी कीमती जमीन थी वादी बुतहान। नबी पाक इन्हीं यहूदियों के यहां 10 लोगों के साथ आए थे और इन्होंने एक साजिश की कि छत के ऊपर से एक पत्थर गिरा दिया जाए और नबी को यहीं कत्ल कर दिया जाए। क्या किया जाए? पत्थर गिरा के नबी पाक को कत्ल कर दिया जाए। इतने में जिब्राइल अमीन ने पैगंबर पाक को आके इनकी साजिश से बाखबर किया। तो नबी ने इनसे कहा कि अब उनके असहाब बैठे थे, नबी पाक ने कहा कि मैं थोड़े से काम से जा रहा हूं, और वो चले आए मदीने मुनव्वरा और वापस न हुए। फिर असहाब पैगंबर पाक से मुल्हक हुए तो नबी ने बनी नजीर को कहा कि उनकी साजिशों से बाखबर किया और कहा तुम इस जगह को छोड़ के चले जाओ, अब तुम यहां के ऊपर नहीं रह सकते हो, तुम पैगंबर के कत्ल करने की, मेरी कत्ल करने की साजिश करते हो, यहां से छोड़ के जाना होगा। तो वो अपने किले में बंद रहे, 15 दिन तक अपने को बंद रखा। उसके बाद पैगंबर पाक से कहा कि हमारी जान और माल की आप जिम्मेदारी ले लें, हम असलहे के बगैर छोड़ के चले जाएंगे। कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? ये सब यहूदी थे। इन्होंने कहा कि हम खैबर में जाएंगे। देखा ना, यहां से भी आपको अंदाजा लग सकता है कि क्यों जंगे खैबर हुई। यही यहूदी जाके वहां पनाह लिए हुए थे जो पैगंबर को कत्ल करना चाह रहे थे, पहले ही से पैगंबर को। तो ये जो सब के सब छोड़ के चले गए, तो ये क्या माल वादिये बुतहान लड़ के मिली है या बगैर लड़े? बगैर लड़े। तो वादिये बुतहान क्या होगा? फै। वादिये बुतहान क्या हो जाएगी? फै। तो पूरी वादिये बुतहान किसकी? नबी पाक की। अब तवज्जो करिएगा, तमाम सीरत की किताबों ने, तमाम तारीख की किताबों ने लिखा है कि वादिये बुतहान में नबी बिल्कुल अपनी मिल्कियत की तरह तसर्रुफ करते थे, अपने घर का खर्चा चलाते थे, जिसे चाहते थे देते थे। और इसी वादिये बुतहान से एक हिस्सा हजरत अबू बकर को भी दिया,
ایک حصہ ابو دجانہ کو بھی دیا اور لوگوں کو بھی دیا. بہت توجہ کریے گا بھائی, وادی بطحان سے حضرت ابو بکر کو دیا تو کیوں آپ نے لیے رہے؟ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. وادی بطحان سے دیا, بھائی شہزادی کو جو دیا تو وہ تو آپ نے واپس پلٹایا. آپ کا اپنا کہاں گیا؟ آپ کا اپنا کہاں گیا؟ وہ کیوں نہیں واپس ہو رہا ہے؟ ایک ایک چیز پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. پس وادی بطحان کیا ہوئی آپ مجھے بتائیے؟ فے ہو گئے. کتنی ملکیت ہوگی پیغمبر پاک کی اب تک؟ کتنی ہو گئی؟ 3. پہلے مخیریق کے باغات, 2 انصار کی زمینیں, 3 بنی نذیر کی وادی بطحان. یہ کس کی ہوئی؟ نبی پاک کی. اچھا اب چلتے ہیں خیبر کی طرف. اب چلتے ہیں کس کی طرف؟ خیبر کی طرف. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں خیبر کیا ہے؟ خیبر کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے گا بر محمد و آل محمد. عام طور سے جب ہم لوگ سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ خیبر کوئی بس ایک چیز ہے, ایک قلعہ تھا. خیبر ایک شہر ہے, چھوٹا سا ٹاؤن ہے خیبر. نہ یہ کہ ایک چھوٹی سی جگہ تھی, ایک ٹاؤن جس میں تاریخ کے الفاظ اس لیے ایسے پڑھ رہا ہوں 7 یا 8 قلعے تھے. ایک قلعہ نہیں, 7 یا 8. یہ میری طرف سے تردید نہیں, تاریخ نے لکھا. اچھا پیغمبر پاک صلح حدیبیہ کے بعد خیبر کی طرف گئے نا, تو خیبر کے بہت توجہ کریے گا. خیبر میں بڑی کھیتیاں تھیں, کھیتی کی زمین, کھجور کے درخت. 1 مہینے تک پورے شہر کو گھیرا پیغمبر پاک نے. اس میں سرکش یہودی رہتے تھے, سرکش یہودی 1 مہینے تک محاصرہ کیا اللہ کے نبی نے. ہر روز 10-10 ہزار لوگ نکلتے تھے خیبر سے. اب آپ بتائیے کتنی بڑی بستی رہی ہوگی. 1 مہینے تک محاصرہ کیے 10-10 ہزار لوگ. تو اللہ کے نبی نے 7 یا 8 قلعوں میں, بہت توجہ کریے گا, اکثر قلعے کو لڑ کے فتح کیا جنگ کے ذریعے سے, پر 2 قلعے صلح کے ذریعے سے ملے. یعنی لڑتے لڑتے جب سارے قلعے پہ فتح پا گئے تو یہودی لوگ 2 قلعے میں جا کے پناہ چھپ گئے اور انہوں نے نبی سے مصالحت کر لی. تو آپ کو پتا ہے 2 قلعے بغیر جنگ کے, تو جو بغیر جنگ کے ملے وہ کیا ہوگا؟ وہ وہ کس کا ہوگا؟ پیغمبر پاک کا. اور باقی قلعے جنگ کر کے ملے تو وہ کیا ہوگا؟ غنیمت. تو غنیمت کا 5واں حصہ کس کا ہوگا؟ نبی پاک کا. اسی لیے تاریخ نے لکھا خیبر کے قلعوں میں سے ایک قلعہ, اس کا نام ہے کتیبہ, وہ پیغمبر کو غنیمت کے طور پہ ملا. اور 2 قلعے, ایک کا نام ہے وطیح, دوسرے کا نام ہے سلالم. وطیح اور سلالم فے کے طور پہ ملے. خیبر کے قلعوں میں سے بہت توجہ کریے گا 3 قلعے نبی پاک کے ہو گئے. کتنے قلعے نبی پاک کے ہو گئے؟ 3 قلعے. ایک قلعہ غنیمت میں ملا, 2 قلعے کس بنیاد پر ملے؟ فے کے بنیاد کے اوپر ملے. آپ کو پتا, آپ کو ایسے اندازہ نہیں ہوگا خیبر سے جو مال حاصل ہوتا تھا وہ کتنا تھا. خیبر سے کہنا چاہتا ہوں بھائی, خیبر میں حضرت ابو بکر بھی گئے تھے, یہ لوگ بھی گئے تھے نا. تبھی تو آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ پہلے ان کو علم دیا تھا واپس آ گئے, پھر دوسرے صاحب کو علم دیا تھا وہ بھی واپس آ گئے. اسی خیبر میں میرے نبی نے کہا تھا کہ کل علم اسے دوں گا, لأعطین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. کل میں علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, جو مرد ہوگا, اللہ, جو مرد ہوگا, جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہوگا, رسول اللہ سے بھی محبت کرتا ہوگا. صرف اتنا ہی نہیں کہا, اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے.
रसूल भी उससे मोहब्बत करते होंगे तो आपसे पूछना चाहूंगा, फिर मेरे साथ जुड़ जाइए। पहला माल मेरे नबी का क्या था? मुखैरिक के साथ बागात। दूसरे क्या थे? अंसार की जमीनें। तीसरा आप बताइए ना, वादिये बुतहान बनी नजीर की। चौथा, खैबर से कितना पैगंबर को? 3 किले, 1 कतीबा गनीमत के तौर पे, और 2 सुलालिम और वतीर। किस बुनियाद के ऊपर मेरे नबी को मिले हैं? फै की बुनियाद पर। हजरत अबू बकर भी खैबर में गए थे या नहीं गए थे? तो गनीमत में 4 हिस्से तो मुसलमानों के होंगे, तो इनको भी मिला। जी हां, मिला खैबर से गनीमत के तौर पे। इसे वाक़िदी ने लिखा है, बहुत तवज्जो करिएगा, कि हजरत अबू बकर के मरने के बाद उनकी औलाद को खैबर से सालाना जो मिलता था वो कितना था? 100 ऊंट को लगा दिया जाता था, और 100 ऊंट के ऊपर जो बोझ लादा जाए, चाहे गेहूं का हो, चाहे चावल हो या दीगर अनाज हो, 100 ऊंट साल भर में 100 ऊंट के ऊपर जो बोझ लादा जाएगा, चाहे जौ अनाज, वो इनको मिलता था। और अब्दुल मलिक बिन मरवान की हुकूमत तक मिलता रहा। कब तक मिलता रहा? एक आदमी को, एक मुसलमान को खैबर से इतना मिलता था। तो अब आप अंदाजा लगाएं 3 किले की क्या अहमियत होगी। आप अंदाजा लगाएं ना, आपके ये भी सवालात हल हो जाएंगे कि भाई जो कुछ नबी का है ना, वो नबी की वफात के बाद सब हमारे अइम्मा का है। सब हमारे किसका है? अइम्मा का है। यहां से आपको यह भी अंदाजा होगा कि अइम्मे अथार के यहां कहां से पावर आता है और कहां से इतनी दौलत। ये सब मेरे अल्लाह ने दे रखा है अपने नबी को और अइम्मे अथार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को। और खैबर के लिए कितना हुआ बताइए? 3। अच्छा, खैबर के बाद फिदक है। खैबर के बाद क्या है? फिदक। फिदक क्या चीज? फिदक क्या चीज है? फिदक एक देहात है। फिदक क्या है? एक गांव है जिसमें खजूर के दरख्त हैं। एक गांव मदीने से 2 दिन के रास्ते पर है फिदक। यहां बाज ने लिखा है 3 दिन के रास्ते पे फिदक है। वो भी यहूदियों की जगह, वो भी यहूदियों का किला था। खैबर में जब नबी ये पाक गए तो खैबर ही से पैगाम भेजा। कहां के ऊपर? फदक वालों के यहां। और पैगाम ये भेजा कि इस्लाम कबूल करो। उन्होंने कहा हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे, जंग करेंगे। अच्छी बात है, नबी के कासिद वापस आ गए। जब खैबर फतह हुआ तो अल्लाह ने उनके दिल में रोब डाल दिया। हाँ, रोब और खौफ डाल दिया। तो उन्होंने अब पैगंबर को पैगाम भेजा कि हमारी जान और माल और इज्जत और आबरू महफूज रहे, हम फदक आपको देते हैं। हम फदक क्या करते हैं? आपको तो फदक लड़ के मिला या बगैर लड़े मिला? बगैर लड़े मिला। इसीलिए तबरी ने तारीख तबरी में लिखा है कि कानत फदको खालिसतन ले रसूलिल्लाह। बहुत तवज्जो करिएगा, अरबी अब आपको भी आने लगी होगी। एक सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। फदक खालिसतन ले रसूलिल्लाह। फदक में कोई शरीक नहीं था, पूरा का पूरा फदक किसका था? मेरे नबी का। अच्छा, बस मौलाना फिर से आप तरतीब से बताइए। मुखैरिक के साथ बागात किसके? नबी के। नबी के। अंसार के हदाया नबी के। बनी नजीर की वादिये बुतहान नबी की। खैबर के 3 किले, 1 गनीमत के तौर पे, 2 फै के तौर पे, नबी पाक का। फदक नबी पाक का। इतनी बात तो समझ में आई ना। मगर फदक फै है जो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है? नबी के लिए होता है। अच्छा, इतनी बात जब कही तो बहुत तवज्जो करिएगा। भाई मेरा माल है, मैं किसी को दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं? दे सकते हैं ना। किस बुनियाद पर आप किसी को गिफ्ट देते हैं? किस बुनियाद के ऊपर आप सदका देते हैं? किस बुनियाद पर आप कोई चीज खरीदते हैं? अब तवज्जो करिएगा। हस्कानी ने अहले सुन्नत के आलिम हैं, शवाहिद तंजील में
ذہبی نے میزان الاعتدال میں، ہیثمی نے مجموع الزوائد میں، سیوطی نے در منصور میں، منتخب کنز العمال میں، ان ساری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، ان ساری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی وہ آتے ذل قربا حقہ، بہت توجہ کریے گا، وہ آتے ذل قربا حقہ، اے میرے نبی ذل قربا کو ان کا حق دے دیجئے، اللہ اللہ، ذل قربا کو ان کا حق دے دیجئے۔ تو شک و شبہات کو برطرف کرنے کے لیے میرے نبی نے جناب جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا ذل قربا سے مراد کون، جس کو ان کا حق دینے کی بات کہی جا رہی ہے؟ تو کہا فاطمہ ذل قربا سے مراد ہے۔ ذل قربا یعنی فاطمہ کو ان کا حق دیا جائے۔ تو حسکانی نے بھی لکھا، ذہبی نے بھی لکھا، ہیثمی نے بھی لکھا، سیوطی نے بھی لکھا ہے، صاحب منتخب کنز العمال میں بھی لکھا، جب یہ آیت اتری وہ آتے ذل قربا حقا، ذل قربا کو ان کا حق دیجئے، تو پیغمبر نے اپنی شہزادی فاطمہ دو عالم حضرت صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کو بلایا، بلانے کے بعد فدق ان کو دے دیا، بلانے کے بعد زندگی میں دیا، اللہ اللہ۔ تو اب آپ یہ بتائیے اگر میں دے دوں اپنے بیٹے کو اور کہوں کہ یہ تمہارا تو اب میرا نہیں رہے گا، کس کا ہو جائے گا؟ میرے بیٹے کا یا میری بیٹی کا ہو جائے گا۔ تو اب فدق کس کی ملکیت بنی؟ کس کی ملکیت بنی؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے۔ نبی نے ایک صلوات پڑھے بر ہے نا، تو فدق میرے نبی کی۔ اچھا بہت توجہ کرتے جائیے گا، پھر سے ایک مرتبہ آؤں گا، پھر سے ایک مرتبہ، برا نہ مانیے گا، ان باتوں کو سمیٹنے کی بڑی ضرورت ہے تاکہ نتیجے تک پہنچا سکوں۔ تو میرے نبی کا کیا کیا تھا؟ بولیں میرے نبی کا کیا کیا تھا؟ جی پہلے مخیریق کے 7 باغات، 2 انصار کے ہدایا، 3 بنی نذیر کی وادی بطحان، 4 خیبر کے 3 قلعے، 5 فدق میرے نبی کا تھا اور نبی نے دیا 6۔ اب چھٹا مسئلہ آتا ہے، 1-2 چیز نہیں تھی۔ آج اندازہ ہوگا کہ حکومت سے جھگڑا کس بات کا تھا؟ شہزادی دو عالم کا۔ 6 وادی القرا، کیا؟ وادی القرا۔ یہ وادی القرا کیا چیز ہے؟ دیہاتوں کی وادی تو ابھی سمجھایا نا، دیہاتوں کے، شہر مدینہ سے شام کے درمیان وادی القرا ہے۔ یوں کہوں خیبر سے تیمہ تک، کہاں سے کہاں تک؟ خیبر سے تیمہ تک، مولانا تیمہ بھی سمجھائیے، شام کے قریب ایک شہر ہے، اس شہر کا نام ہے تیمہ۔ تیمہ سے لے کر خیبر تک گاؤں کی ایک وادی، 70 گاؤں کی وادیوں کو وادی القرا کہا جاتا ہے۔ کیا؟ ایک گاؤں کی وادی نہیں، 70 گاؤں کی وادیوں کو وادی القرا کہا جاتا ہے۔ اس میں یہودی رہتے تھے خیبر کے، اور فدق کا مسئلہ حل ہونے کے بعد نبی وہاں گئے، نبی نے انہیں اسلام کی دعوت دی، انہوں نے قبول نہیں کیا، پیغمبر پاک سے جنگ کیا، تو اللہ نے فتح عطا کی اپنے نبی کو۔ تو اب جو مال ملے گا وہ کیا کہا جائے گا؟ غنیمت ہے نا۔ غنیمت کا 5واں حصہ کس کا ہوگا؟ میرے نبی کا ہوگا۔ پس وادی القرا سے بھی 5واں حصہ کس کا بنا؟ بولے نا کس کا بنا؟ میرے نبی کا بنا۔ کتنی چیزیں ابھی تک ہو چکی؟ 6 چیزیں ہو چکی۔ کتنی چیزیں؟ 6 چیزیں۔ 7ویں چیز یہ بتائیے، کیا جناب آمنہ بغیر گھر کے رہتی تھی مکے میں یا نہیں؟ جناب آمنہ کا گھر بھی تھا یا نہیں تھا؟ بھائی تھا یا نہیں تھا؟ تھا نا۔ تو گھر کس کو ملے گا میراث میں؟ کس کو ملے گا؟ ہمارے اور آپ کے نبی پس جناب آمنہ کا گھر، جناب آمنہ کا گھر وہ میرے نبی کو ملے گا۔ یہ 7 چیزیں میرے نبی کی تھیں۔ کتنی چیزیں؟ 7 چیزیں میرے نبی کی تھیں۔ اچھا یہ جو 7 باغات تھے نا، 7 باغات تھے، اس میں سے اپنی زندگی میں کچھ لوگوں کو دے رکھا تھا۔ خود وادی بطحان سے حضرت ابو بکر کو دیا، ابو تو جانا ان سب کو دیا، لیکن
جب نبی گرامی کی وفات ہوئی تو وفات کے بعد پہلے تو انہوں نے خلافت کو غصب کیا، اور خلافت کو غصب کرنے کے بعد جو کچھ میرے نبی کا تھا یہ سب کا سب غصب کیا، یہ سب کا سب تاریخ، یہ ساری باتیں تاریخ اہل سنت کی کتابوں سے لکھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، نبی کا سب کچھ غصب کیا۔ صرف اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول پاک کا اسلحہ امیر المومنین کو دیا، نبی کی سواری امیر المومنین کو دی، اور نالین مبارک امیر المومنین کو دیا، اس کے علاوہ جو کچھ تھا سب غصب کیا۔ اچھا اب سنیے گا، اب بحث ہوگی کہ شہزادی کا مطالبہ کیا تھا اور حکومت سے اختلاف کیا تھا، لیکن حضرت عمر کہتے ہیں، بہت توجہ کرے گا میرا مجمع، حضرت عمر کہتے ہیں کہ نبی کی وفات کے بعد ہم نے ابو بکر کو لیا، اور ابو بکر کو لینے کے بعد علی مرتضیٰ کے بارگاہ میں پہنچے، علی مرتضیٰ کے پاس جب ہم گئے تو ہم نے ان سے پوچھا، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، حق ہمیشہ چڑھ کے بولتا ہے، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، حق ہمیشہ بلند رہتا ہے، بہت توجہ کرنے کی ضرورت۔ انہوں نے کہا کہ ہم اور ابو بکر امیر المومنین کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ جو کچھ رسول خدا کا ہے وہ کس کا ہے؟ یہ جتنی باتیں تھیں، جو کچھ رسول خدا کا ہے وہ کس کا ہے؟ تو امیر المومنین نے کہا کہ سارے لوگوں سے زیادہ حقدار ہم، کہا وہ کسی کا نہیں ہے، وہ ہمارا ہے۔ اللہ اللہ، انہی کی کتابوں میں لکھا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ جو کچھ خیبر میں وہ بھی آپ کا ہے؟ کہا ہاں، یہ جو 3 قلعے تھے نا، کہا جو کچھ خیبر میں ہے وہ بھی آپ کا ہے؟ کہا ہاں وہ بھی ہمارا ہے۔ کہا اچھا جو فدق میں وہ بھی آپ کا ہے؟ کہا وہ بھی ہمارا ہے، وہ بھی ہمارا ہے۔ تو جانتے کیا کہتے کہ اگر سب کچھ آپ کا ہے تو آپ تو ارے سے ہماری گردن کاٹ رہے ہیں۔ حقیقت ہے یہ سوچئے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کہا اگر سب کچھ آپ کا ہے تو ارے سے ہماری گردن کاٹے، ہم ایسا ہونے نہ دیں گے، ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے کہ خیبر میں بھی آپ کا، فدق بھی آپ کا، وادی القریٰ بھی آپ کا، انصار کے ہدایہ بھی آپ کے، مخیرق کے باغات بھی آپ کے، وادی بطحان بھی آپ کے۔ اچھا ایسا ہونے نہیں دیں گے، تو جو حضرت ابو بکر کو وادی بطحان سے دیا تھا اس کو کیوں نہیں واپس لیا؟ اس کو کیوں نہیں واپس لیا؟ توجہ کرے گا، دوسروں کو جو جو دیا تھا میرے نبی نے، حکومت نے سب کی تائید کر دی، سب کی تائید کی، مگر جو نبی کی بیٹی کو دیا تھا جسے فدق کہا جاتا ہے، کہا ان کے پاس رہنے نہ دیں گے، ان کے پاس رہنے نہ دیں گے، اور اسے غصب کیا، اسے بھی غصب کیا، اور تمام املاک کے پیغمبر کو غصب کر لیا گیا۔ ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد اور آل محمد۔ اب توجہ کریے گا، تو شہزادی دو عالم کا حکومت سے 3 مطالبہ۔ کتنا مطالبہ تھا؟ 3۔ فدق شہزادی کا اپنا تھا، وہ خود کی ملکیت تھی، اور جو کچھ نبی کا تھا شہزادی میراث میں پائیں گی یا نہیں پائیں گی؟ میراث میں بھی پائیں گی۔ اور ایک چیز بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ایک اہل بیت کا حق کا مطالبہ تھا۔ کس کا؟ اہل بیت کے حق کا۔ پہلا مطالبہ اپنا حق، دوسرا مطالبہ نبی کی میراث کا مطالبہ تھا، بھائی میرے بابا کا جو کچھ ہے وہ مجھے میراث میں ملے گا، تمہیں نہیں ملے گا۔ اور تیسرا مطالبہ اہل البیت کا حق۔ آپ سے پوچھنا چاہوں گا اہل البیت کون؟ کیا نبی کا ہر رشتہ دار اہل بیت ہے؟ آپ بتائیے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد اور آل محمد۔ تو پھر اہل البیت کون؟ جی اہل البیت کون؟ بھائی 12 امام اور شہزادی دو عالم۔ کیا صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، 12 امام اور شہزادی دو عالم، یہ کیا ہیں؟ اہل البیت ہیں۔ کتنا مطالبہ تھا شہزادی کا حکومت سے؟ جی 3۔ ایک اپنا مطالبہ، 2 نبی کی میراث کا مطالبہ، 3 اہل بیت کے حق کا مطالبہ، اور تینوں ٹھکرایا گیا۔ اور جب تینوں ٹھکرایا گیا تو خطبہ فدق دیا ہے
ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا ہے کہ خطبہ فدق نبی گرامی کی وفات کے 10 دن کے بعد کا ہے، اس سے پہلے شخصی مطالبہ ہے۔ اچھا، ایک مل جل کر برعظمت محمد اور آل محمد صلوات پڑھتے ہیں، ایک اور جاگتی ہوئی صلوات پڑھیں۔ نتیجے کی اہم منزل تک آپ کو لے کر آیا ہوں نا، تو پہلا مطالبہ اپنے حق کا تھا۔ کس کا؟ اپنا حق کیا تھا؟ فدق۔ یہ پہلا مطالبہ شہزادی دو عالم کا ہے، اسی لیے فتوح البلدان نے لکھا ہے۔ کس نے لکھا ہے؟ فتوح البلدان نے لکھا ہے کہ نبی گرامی کی وفات کے بعد نبی کی بیٹی فاطمہ پہلے خلیفہ کے پاس گئیں، ابھی یہ مجمع عام میں نہیں، پہلے خلیفہ کے پاس گئیں اور جانے کے بعد یہ کہا کہ فدق میرے بابا نے میری زندگی میں مجھے دیا تھا، تم نے کیوں اسے غصب کر لیا؟ تم نے کیوں اسے غصب کر لیا؟ میرا جو حق ہے وہ مجھے واپس کرو۔ بہت توجہ کریے گا، آپ کو پتا ہے بھائی جن کے اوپر عصمت کا پہرا ہو، جو آئے تطہیر کے مصداق ہوں، جو یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین کے مصداق ہوں، ان پہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ تم عصمت سے گواہی مانگو گے۔ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے بھائی، عصمت سے خدا، توجہ کریے گا، حقیقت میں عصمت سے گواہی مانگنا خدا کو جھٹلانا ہے۔ کیوں سوچئے ذرا اس میرے جملے پہ، عصمت سے گواہی مانگنا کس کو جھٹلانا ہے؟ خدا۔ عصمت کا مطلب ہے کہ خدا نے آئے تطہیر سے کہا کہ یہ خلاف حق کوئی بات نہیں کرتے، اور گواہی مانگنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کہیں یہ خلاف حق کہہ رہے ہیں۔ بھئی خدا کہہ رہا ہے کہ یہ حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہتے، یہ سچ کے سوا کچھ بھی نہیں کہتے، اور آپ انہیں خلاف حق ٹھہرا دیں، تو حقیقت میں عصمت سے گواہی خدا سے جنگ ہے، خدا سے جنگ ہے اور خدا سے لڑنا ہے۔ تو پہلا ظلم جو ہوا شہزادی کے اوپر، جب انہوں گئی ابھی حضرت ابو بکر کے پاس جا کے کہا کہ بھائی میرے بابا نے، آپ کو بتایا نا کتنے لوگوں نے لکھا ہے میرے بابا نے مجھے دیا تھا، تو کہا گواہی لائیے، گواہی لائیے۔ آپ کو پتا ہے تاریخ نے لکھا امام علی علیہ السلام کو لے کے گئی یا نہیں لے گئی، ام ایمن کو لے کے گئی۔ ام ایمن نے کہا کہ گواہی دینے سے پہلے تم سے پوچھنا چاہوں گی، یہ بتاؤ کیا نبی نے میرے بارے میں نہیں فرمایا ہے کہ ام ایمن جنتی خاتون ہے؟ پہلے تم بتاؤ۔ مطلب کیا ہوا؟ جنتی خاتون جھوٹ بولے گی؟ اما جو خاتون جھوٹ بولے وہ کیسے جنتی ہو سکتی ہے؟ جو خاتون جھوٹ بولے وہ کیسے جنتی ہو سکتی ہے؟ اس لیے جو اہل بیت کے گھر میں پلتا ہے، آپ دیکھیں نا اس کی بینائی، اس کی بصیرت کہاں تک پہنچتی ہے نا، جانے قربان ہو۔ ام ایمن پہ کہا پہلے بتاؤ میرے نبی نے فرمایا ہے یا نہیں کہ ام ایمن بہشتی خاتون میں سے؟ کہا ہاں۔ کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ پیغمبر نے فدق اپنی زندگی میں فاطمہ کو دیا ہے، میں گواہی دیتی ہوں۔ ان کے ساتھ علی مرتضیٰ نے، مگر انہوں نے کیا کہا کہ نہیں بھائی ایک عورت ہے اور ایک مرد ہے، دو عورت ہوں۔ بس پہلی بات شہزادی کو ٹھکرا دیا گیا، فدق نہیں دیا گیا۔ یہ پہلا اختلاف۔ اچھا یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسرا مسئلہ کیا تھا؟ دوسرا مسئلہ اپنے والد سے میراث پانے کا مسئلہ تھا۔ یہ بتائیے، بہت توجہ کرے گا میرا مجمع، ہمارے ہاں حدیث ہے، حدیث یہ کہتی ہے کہ دیکھو اگر کوئی بھی حدیث قرآن کے خلاف جائے تو فَاضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، تو اسے دیوار پہ مار دو۔ اچھا قرآن اور حدیث ٹکرا جائیں تو قرآن کو لیا جائے گا یا حدیث کو لیا جائے؟ قرآن کو لیا
دیا جائے گا. بہت توجہ کریے گا, میراث کے لیے. اچھا اس بات کو عرض کروں پھر نتیجے کے طور پر اپنی بات کہہ دوں گا. بس پہلا مطالبہ کیا ہے؟ پہلا مطالبہ کیا ہے؟ جی ہاں, ان ساری باتوں کو ذہنوں میں بیٹھائے رہیے گا تاکہ آپ جس سے بھی چاہے مناظرہ کر لیں اور جس سے بھی جی چاہے بحث کر لیجئے گا. دوسرا مطالبہ میراث کا تھا. کس کا؟ میراث کا. ابو طفیل راوی ہیں, مسند احمد ابن حنبل, سنن ابی داؤد, شرح ابن ابی الحدید معتزلی نے ابو طفیل سے روایت کیا ہے کہ شہزادی دو عالم نبی گرامی کی وفات کے بعد پہلے خلیفہ کے پاس, ابھی خطبہ دینے نہیں گئی تھی, اس سے پہلے یہ سارے مطالبے ہیں. نبی گرامی کی بیٹی پہلے خلیفہ کے پاس گئیں اور جانے کے بعد ان سے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ نبی گرامی کے وارث تم ہوگے یا ان کے گھر والے ہوں گے؟ کہ یہ بتاؤ نبی کے وارث تم ہوگے یا ان کے گھر والے ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ان کے گھر والے ہوں گے. تو کہا نبی کا جو میراث ہے وہ پھر کہاں جائے گا؟ اگر ان کے گھر والے ہیں, ان کے گھر والے ہیں تو وہ میراث کہاں جائے گی؟ ہمیں کیوں نہیں دیتے ہو؟ تو انہوں نے ایک ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا ہے کہ یہ حدیث سب سے پہلے جس نے گڑھی ہے وہ پہلے خلیفہ ہیں. کون سے؟ کہ انہوں نے یہ کہا نبی نے, بہت توجہ کریے گا, نبی نے یہ فرم. اچھا آپ سے بتایا اور لخت جگر سے نہیں بتایا, آپ کو بتا کے گئے, علی مرتضیٰ کو نہیں بتایا, آپ کو بتا دیا, اہل بیت کے گھرانے کی کسی فرد کو نہیں بتایا. اچھا حدیث کیا ہے؟ نحنو معاشر الانبیاء, ہم گروہ انبیاء, ہم گروہ انبیاء میراث نہیں چھوڑ کے جاتے. جو کچھ ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ سب کا سب کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی سے حدیث سنی ہے کہ اللہ اگر کسی نبی کو مال دیتا ہے اور پھر وہ نبی مال چھوڑ کے چلا جائے تو وہ اس کے جانشین کا ہوتا ہے, وہ صدقہ ہوتا ہے, مسلمانوں کے راہ میں لگا دے گا. اتنی بات انہوں نے کہی, بہت توجہ کریے گا تمام. اچھا ہمارے یہ جو شبہائے پشاور ہے, شبہائے پشاور, یہ ایک مناظرے کی کتاب ہے. اس میں ہمارے ایک عالم نے جب مناظرہ کیا تو کہا جس نے اس حدیث کو گڑھا اس کو شعور نہیں تھا گڑھنے کا. کہا جس نے کہا, اس نے یہ کہا تھا نحنو, ہم گروہ انبیاء. کہا اس نے قرآن نہیں پڑھا, وہ نحنو کے بدلے انا کہہ دیتا, میں نبی نہیں چھوڑتا. بھئی دیگر انبیاء نے تو قرآن نے کہا ہے نا, دیگر نبی چھوڑ کے گئے, پر انہوں نے نحنو کہہ دیا. ہم انبیاء, سارے انبیاء, جبکہ بہت سارے انبیاء چھوڑ کر گئے. تو ان کو کہنا تھا تو کہتے کہ نبی نے کہا میں میراث نہیں چھوڑتا, ہاں باقی دیگر چھوڑتے ہیں. اچھا جب انہوں نے حدیث سنائی, بہت توجہ کریے گا, تو یہاں کے اوپر 2-3 روایتیں ہیں. ایک روایت میں شہزادی نے کہا کہ میں تم سے اب مر جاؤں گی, گفتگو نہیں کروں گی, ایک روایت میں. دوسری روایت نے کہا کہ یہ بتاؤ تم مرو گے تو تمہارا وارث کون ہوگا؟ کہا میرے بیٹے ہوں گے. تو کہا کہ انتر صحاباک ولا ارث ابی, تم اپنا وارث بناؤ گے یا تم اپنے باپ سے میراث پاتے ہو اور میں اپنے بابا سے میراث نہ پاؤں, میں اپنے بابا سے میراث نہ پاؤں. بہت توجہ کریے گا. بس نبی کی میراث کو بھی نہیں دیا گیا. یہیں پہ رک کے خدا کی قسم انہوں نے حدیث پیش کی تھی نا, کنہوں نے؟ پہلے خلیفہ نے کیا پیش کیا؟ حدیث پیش کیا. خطبہ فدق میں شہزادی دو عالم جب مسجد النبی میں گئی ہیں تو جانے قربان ہو جائیں نبی کی بیٹی پہ. اما کیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنی تھی, تمام مشکلات کے باوجود بھی. یہ جو زینب کوفے میں بول رہی تھی یہ ان کی ماں کا صدقہ تھا. بازار کوفہ میں زینب سیسا پلائی ہوئی دیوار نہ بنی تھی, خدا کے قسم. بازار کوفہ میں فاطمہ کا لہو بول رہا تھا, علی کی زبان بول رہی تھی, نبی کی فصاحت بول رہی تھی. سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے ابو بکر سے کہا انتم تزعمون الان اللہ ارسلنا,
تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم میراث نہیں پاتے؟ اللہ اللہ، اف حکم الجاہلیت تبغون، کیا اسلام سے نکل جاؤ گے؟ کیا جاہلیت کی طرف اور زمانے جاہلیت کے حکم کی طرف پلٹو گے؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، وہ لوگ جن کے یہاں شعور پایا جاتا ہے نا، جو منزل یقین پہ ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ کا ہی فیصلہ سب سے اچھا فیصلہ ہوتا ہے۔ یعنی اشارے میں کہنا چاہیے کہ ہاں تمہارے کام نہیں کر رہا ہے، تمہارا شعور کام نہیں کر رہا، اس لیے کہ اللہ کے بہترین فیصلے پہ وہ لوگ راضی ہوتے ہیں۔ لقومی یوقنین، یوقنون، جن کے یہاں ایقان اور یقین پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ذرا توجہ تو کریے گا، افلا تعلمون، اللہ اللہ، پورے مجمع سے کہا افلا تعلمون، کیا بتانا چاہا؟ ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، جانے قربان ہو جائے۔ اما ذرا غور کرے گا، افلا تعلمون، اے لوگو بتاؤ، کیا تم نہیں جانتے ہو؟ شہزادی آپ کیا بتانا چاہ رہے؟ بلا قد تجلی لکم کالشمس الزاہیہ انا بنت، اللہ اللہ، کیا تم، خدا کی قسم، روشن جیسے یہ سورج دکھائی دیتا ہے نا، کالشمس الزاہیہ، منور سورج کی طرح تم جانتے ہو کہ میں نبی کی بیٹی، کوئی اور نہیں، میں نبی کی بیٹی ہوں، اس لیے جگہ جگہ کہا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ۔ پھر مسلمانوں سے کہا ایھا المسلمون اغلب علی ارثی، اے مسلمانوں، مجھ سے میری میراث چھین لی جائے گی اور تم خاموش بیٹھے رہو گے؟ اللہ اللہ، اما پہلے یہی زینب نے بھی کہا تھا کہ اگر لوگوں کو بیدار کر دیا جائے تو پھر حکمرانوں کی بس نہیں چل سکتی، پہلے لوگ بیدار ہوں گے، اسی لیے مجمع میں پہلے مسلمانوں کو ایھا المسلمون اغلب علی ارثی، میری میراث مجھ سے چھین لی گئی اور تم خاموش ہو۔ اس کے بعد اب خلیفہ کی طرف رخ کیا، کیا شان ہے شہزادی، تم حدیث پیش کرتے ہو، میں قرآن پیش کرتی ہوں، اللہ اللہ، اور قیامت کے لیے مسئلے کو حل کر دیا۔ اگر حدیث قرآن سے ٹکرا جائے تو فَاضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، اس حدیث کو دیوار پہ مارو۔ کہا افا فی کتاب اللہ، اللہ اللہ، افا فی کتاب اللہ یبن ابی قحافہ ان ترث اباک ولا ارث ابی، کیا حکم کتاب خدا میں اے قحافہ کے بیٹے، یبن ابی قحافہ، اے ابی قحافہ کے بیٹے، کیا کتاب خدا میں کوئی ایسی آیت ہے کہ تو اپنے باپ سے میراث پائے گا؟ ولا ارث ابی، اور میں اپنے باپ سے میراث نہ پاؤں گا؟ کیا شان ہے آپ ذرا عظمتوں کا اندازہ۔ لقد جئت شیئا فریا، یہ جناب مریم سلام اللہ علیہا کے لیے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئی تھی، تم نے بڑا برا کام کیا، یہ بغیر باپ کے بچہ کیسے آ گیا؟ یہی آیت پڑھ دی ہے، آیت کا مفہوم ہے، تھوڑا سا چونکہ وہاں مؤنث کی بات تھی تو وہاں لقد جئتے تھا، یہ مرد ہیں تو یہاں آیا لقد جئتا، آیت کو نہیں پڑھا ہے یہاں کے اوپر، آیت سے اخذ کر کے یہ بات ہے۔ بڑی عجیب و غریب کام کیا ہے تم نے، عجیب و غریب حرکت کی ہے۔ افعلی عمد ترکتم کتاب اللہ وَنَبَذْتُهُ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، جان بوجھ کے کتاب خدا کو پس پشت ڈال رہے ہو، اللہ اللہ، عمدن، اور جان بوجھ کے کتاب خدا کی توہین اور کتاب خدا کو پس پشت ڈال رہے ہو۔ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْحَكِيمِ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُودَ، اللہ اللہ، جناب سلیمان داؤد نبی کے بیٹے تھے، تو سلیمان کو میراث میں داؤد سے چیزیں ملی، وارث بنے جناب سلیمان، کس کے؟ جناب داؤد کے۔ تو نبی کی میراث سلیمان کو ملی یا نہیں ملی؟ جناب سلیمان کو۔ تم کہہ رہے ہو انبیاء نہیں چھوڑتے میراث، اللہ اللہ، تم کہہ رہے ہو انبیاء نہیں چھوڑتے۔ ورث سلیمان و داؤد وقال
فیما اقتص من خبر یحیی ابن زکریا وقال فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب. جناب یحییٰ اور زکریا کا تذکرہ. جناب زکریا کو اولاد نہیں ہوتی تھی تو جناب زکریا نے خدا کی بارگاہ میں دعا کیا فہب لی من لدنک ولیا، اے میرے اللہ اپنی طرف سے مجھے ایک وارث دے دے. یرثنی جو میرا وارث بنے، وہ یرث من آل یعقوب اور آل یعقوب سے جو کچھ مجھ کو ملا ہے اس کا بھی وارث بن جائے. بس اس کا مطلب سلیمان داؤد کے وارث، یحییٰ کس کے وارث بنے؟ جی جناب زکریا سلام اللہ علیہ کے. پھر آیت پڑھتی ہے وقد قال اللہ اللہ وقد قال اولو الارحام بعضکم اولا ببعض فی کتاب اللہ. بہت توجہ کریے گا. میرے بابا ہیں، میں ان کا بیٹا ہوں اور دوسرے لوگ ہیں. میرے بابا میں رحم ہوں، کہتے نا صلہ رحم، تو میں اپنے باپ کا رحم ہوں. تو کہا رحم کے ہوتے ہوئے دوسرا میراث پائے گا یا رحم میراث پائے گا؟ اللہ اللہ. کہا قرآن کی آیت کو دیکھو، اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ. جو رحم بیٹی ہے نا، اسی لیے بار بار کہا میرے بابا نبی ہیں. اللہ اللہ. تو کیا فاطمہ رسول کی رحم نہیں؟ پوچھا ان سے پوچھا، ابھی بتاؤں گا. بس تیسری آیت پڑھی کہ رحم دوسروں سے زیادہ حقدار ہے میراث کا. اولاد دوسروں سے زیادہ اولاد کے ہوتے ہوئے کسی کو ملے گی نہیں. اچھا پھر قرآن کی آیت پڑھی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ اللہ اللہ. تمہاری اولاد کے بارے میں کیوں کہا فاطمہ نے میں نبی کی بیٹی ہوں؟ کیوں کہا میں نبی کی بیٹی ہوں؟ میں نبی کی بیٹی ہوں. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. بیٹے کو دو برابر ملے گا بیٹی کے. یعنی اگر کوئی انسان 3 روپے چھوڑ کے گیا ہے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، تو 2 روپیہ بیٹا کو مل جائے گا اور 1 روپیہ کس کو مل جائے گا؟ بیٹی کو مل جائے گا. بیٹا کا حصہ بیٹی کے مقابل میں کتنا ہو جائے گا؟ 2 گنا ہو جائے گا. پھر 4 آیتیں سنائی نا. 5ویں آیت شہزادی دو عالم نے پڑھی. 5ویں آیت یہ تھی ان ترکا خیرن الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. حقا علی المتقین. اگر کوئی دنیا سے جا رہا ہے اور مال چھوڑ کر جاتا ہے تو اسے وصیت کرنا چاہیے کہ اس کے مال میں کس کا حصہ ہے؟ اس کے ماں باپ کا ہے اور اس کے رشتہ داروں کا ہے. اور یہ ایک خیر نیک عمل ہے جو ہر صاحب ایمان پہ اور متقی انسان کے لیے مقرر کیا گیا. ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد اور آل محمد. اچھا اتنی بات تو آیتیں پڑھی. اس کے بعد کا ازعمتم اللہ وطلی ولا عرص من ابی ولا عرص من ابی. کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ میرا کوئی حصہ نہیں، میں اپنے باپ سے میراث نہیں پاؤں گی؟ ولا رحمہ بیننا. کیا تم یہ خیال کر رہے ہو کہ میں اپنے بابا کی بیٹی نہیں ہوں؟ اللہ اللہ. کیا تم یہ خیال کر رہے ہو کہ میرے بابا کا دین الگ تھا اور میں الگ دین پر ہوں؟ میں مسلمان نہیں کہ میں اپنے بابا سے میراث نہیں پاؤں گی. اولست انا وہ ابھی من اہل ملت واحدہ. کیا میں اور میرے بابا دونوں کا دین ایک نہیں؟ کیا ہم دین ہما یہ مسئلہ پہنچ گیا تھا. انتم اعلم بعموم القرآن وخصوصہ من ابی و ابن امی. کیا تم میرے بابا اور علی مرتضیٰ سے زیادہ قرآن جانتے ہو؟ اللہ 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 اللہ. کیا تم افخصکم اللہ بآیۃ من القرآن. کیا اللہ نے تمہارے بارے میں خصوصی آیت اتار دی ہے اور اس آیت سے میرے بابا کو الگ کر دیا؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں مل جل کر محمد اور آل محمد. بس پہلا مسئلہ کیا تھا
ایک مل جل کر جاگتی ہوئی صلوات پڑھ دیجیے گا. پہلا مسئلہ کیا تھا؟ فدق کو دو، وہ بھی نہیں دیا گیا. ابو طفیل نے کہا کہ میراث کی بات چھیڑی، کہا میراث دو، میراث سے بھی محروم کیا گیا. تیسری بات، تھوڑا سا مجھے وقت دے دیں تاکہ میں اپنی بات کو کامل کر سکوں، اور بہت معذرت چاہتا ہوں، ابھی تو احراق بیت کی بات رہ جائے گی، ابھی فدق کے اوپر بھی بہت گفتگو کرنا ہے. انہوں نے گھر جلایا کیسے؟ مگر شہزادی کا اختلاف کیا تھا؟ آج اس کو سن کے جائیے گا. پہلا اختلاف فدق کا تھا، دوسرا اختلاف میرا. انہوں نے ایک حدیث سب نے لکھا کہ صرف اور صرف حضرت ابو بکر نے یہ حدیث گڑھی تھی، اور ان کے بعد دوسرے لوگوں نے لکھا ہے. اما حدیث اگر قرآن سے ٹکرا جائے، اسی لیے شہزادی نے حدیث پیش نہیں کی ہے. شہزادی دو عالم نے حدیث کے مقابل میں کیا پیش کیا ہے؟ قرآن کریم کی 5 آیتوں کو پیش کر دیا. اچھا، تیسرا مطالبہ اہل البیت کا حق تھا. اہل البیت کا کیا حق ہے؟ اب میں قرآن کی ایک آیت اور وہ مطالبہ کیا، ایک صلوات پڑھ دیجئے گا بر محمد اور آل محمد. بہت ایک اور صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد. اب آپ سے بات پوچھنا چاہوں گا، یہ بتائیے، جنگ کر کے جو مال ملے، جنگ کر کے جو مال غنیمت ملے، اس میں کس کا حصہ ہوتا ہے؟ بہت توجہ کریے گا، اس میں کس کا حصہ ہوتا ہے؟ اچھا، تو خیبر جنگ کر کے ملا یا نہیں ملا؟ ہاں نا، 2 صلح سے ملا تھا. خیبر جنگ، جو مال جنگ کر کے ملے، اس میں کس کا ہوگا؟ بہت توجہ کریے گا. پہلے قرآن کی آیت پڑھوں گا. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. کتنی باتیں پڑھی؟ کتنے حصے پڑھے؟ پھر سے نہیں، 5 نہیں پڑھے. ایک اور صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد. اب آپ توجہ کریے گا. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جو بھی غنیمت ملے تم کو، اس میں اتنے حصے ہیں. 1 فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَ، اللہ کا حصہ، وَلِلرَّسُولِ، رسول کا حصہ، وَلِذِي الْقُرْبَى، ذی القربہ کا حصہ. 3 ہو گئے؟ 3 ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ابھی بتانا پڑے گا کہ یہ ذی القربہ کون، یہ ذی القربہ کون. چوتھا وَالْيَتَامَى، 5واں وَالْمَسَاكِينِ، 6ٹھا وَابْنِ السَّبِيلِ. کتنے ہو گئے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ بہت توجہ کریے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ مال غنیمت کو کتنے حصوں میں بانٹا جائے گا؟ 5. رکیے، پہلے مال غنیمت کو کتنے حصوں میں بانٹا جائے گا؟ 4 حصہ تمام مسلمانوں کا ہوگا. 1 حصہ نہیں، 1 حصہ جو خمس ہوگا، اس 5ویں حصے کو 6 حصے میں بانٹا جائے گا. 5ویں حصے کو کتنے حصے میں بانٹا جائے گا؟ 1 حصہ اللہ کا. بہت توجہ کریے گا. مال غنیمت سے 1 حصہ کس کا ہوگا؟ اور 1 حصہ کس کا ہوگا؟ رسول اللہ کا ہوگا. اور 1 حصہ کس کا ہوگا؟ یہ ذی القربہ کون؟ ذی القربہ کون؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ. کس قرابت؟ ہر رشتہ دار کی محبت واجب ہے. کس کی محبت واجب ہے؟ ذی القربہ کون؟ اہل البیت. ذی القربہ سے مراد کون؟ اہل البیت کون؟ 12 امام اور شہزادیے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر مال غنیمت میں 1 حصہ کیا ہوگا؟ سنیے گا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد. پھر سے ایک مرتبہ، تھوڑی سی بات عمیق ہے، پر اس عمیق بات کو عرض کروں گا اور پھر اس کے لیے اپنی بات کو مکمل کروں گا. لیکن اس کے لیے ایک جاگتی ہوئی صلوات پڑھیں گے.
सल्ले अला। अब आप ये बताइएगा मुझे, आप ये मुझे बताइएगा, माल गनीमत के कितने हिस्से किए जाएंगे? 5। 4 हिस्से मुसलमानों के, 5वां जो हिस्सा होगा, इस 5वां हिस्से के कितने हिस्से किए जाएंगे? 6। एक हिस्सा अल्लाह का, दूसरा हिस्सा रसूलुल्लाह का, और तीसरा हिस्सा ज़िल कुर्बा यानी अहलुल बैत। अहले बैत कौन? 12 इमाम और शहजादिए दो आलम। बात कभी कभी वाज़े इतनी होती है कि आदमी शक करने लगता है कि अहलुल बैत कौन, इसीलिए बार बार ताकीद कर रहा हूं। अहलुल बैत कौन है? 12 इमाम और शहजादिए दो आलम। इसका मतलब यह हुआ कि हर माले गनीमत में एक हिस्सा किसका? अल्लाह का, एक हिस्सा रसूलुल्लाह का, और एक हिस्सा अहलुल बैत में शहजादी है कि नहीं? अहलुल बैत में इमाम अली है कि नहीं? अहलुल बैत में हसन हुसैन है कि नहीं? अहलुल बैत में चौथे इमाम, 12 इमाम। तो जितनी भी जंगें हुई थी उसका जो 5वां हिस्सा मिलेगा उसमें एक हिस्सा तो अहलुल बैत का है या नहीं? एक हिस्सा जो रसूल का है वो मीरास में मिलेगा। बहुत तवज्जो करने की जरूरत है। और खुद अहलुल बैत का हिस्सा अहलुल बैत को मिलेगा या नहीं मिलेगा? वो भी मिलना चाहिए, वो भी। तो क्या गनीमत से भाई जो माल, जो जमीनें हैं, जो भी उससे फायदा होगा तो उसका 5वां हिस्सा निकलेगा। 5वें हिस्से के 6 हिस्से किए जाएंगे। एक अल्लाह का होगा, एक रसूलुल्लाह का होगा, एक अहलुल बैत का होगा। तो ये किसको मिलेगा? अहलुल बैत को ना शहजादी के जमाने में इन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा? जी मिलेगा। अहलुल बैत को इमाम अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मिलेगा। अच्छा, तीसरे कुरान की एक आयत पढ़ूं, वो अंजिर अकीब, एक सलवात पढ़ दे पर मोहम्मद और आले मोहम्मद। अच्छा, वो अंजिर अशीरतकल अक़रबीन। वाक़िअतुल अशीरा में अल्लाह के नबी ने कहा कि अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए। यहां रिश्तेदारों की बात कही, यहां किसकी बात कही? रिश्तेदारों की बात कही है। ये औलादे अब्दुल मुत्तलिब हैं, ये औलादे अब्दुल मुत्तलिब हैं। तो 3 हिस्से क्या हुए? बोले एक अल्लाह का, एक रसूलुल्लाह का, तीसरा अहलुल बैत का। लेकिन इसको कहते हैं सहमे इमाम। किसको क्या कहा जाता है? इन्हीं को सहमे इमाम। अल्लाह का हिस्सा मिलके, रसूलुल्लाह का हिस्सा मिलके, और अहलुल बैत का जो हिस्सा होता है, इसी को क्या कहा जाता है? सहमे इमाम। यही तो है। अच्छा, अब आइए नीचे, वल यतामा वल मसाकीन वब्नि सबील। अब जो रसूल के रिश्तेदार हैं, अहलुल बैत नहीं, अहलुल बैत नहीं, अहलुल बैत नहीं, रसूल पाक के जो रिश्तेदार हैं, जो सादात किराम हैं, उनमें 3 हिस्सा होगा। उनमें जो यतीम है उनको दिया जाएगा, उनमें जो मिस्कीन है उनको दिया जाएगा, और जो मुसाफिर हैं और सफर में पैसे खत्म हो जाएं उनको दिया जाएगा। तो ये क्या होता है? सहमे सादात होता है। तवज्जो करिएगा, सहमे सादात। सादात को देने के लिए 2 शर्त है। कितनी शर्त है? 2 शर्त है। पहली शर्त, वो रसूल के रिश्तेदार हों, अहलुल बैत नहीं। क्या? वो रसूल पाक के क्या हों? रिश्तेदार हों, और दूसरे क्या हों? गरीब हों। अगर ये 2 बातें पाई जाती हैं तो सहमे सादात उनको क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। लेकिन अहलुल बैत का जो हिस्सा गनीमत में है, उसको, जिसे हम और आप सहमे इमाम कहते हैं, तो क्या उसके लिए भी इमाम गरीब होंगे तब दिया जाएगा? ना, वो इमाम अहलुल बैत होना, ये अगर अहलुल बैत हैं तो बगैर किसी कैद व शर्त के उनका हिस्सा क्या किया जाएगा? उन्हें दे दिया जाएगा। मसला हल तो हुआ या नहीं हुआ? अब तवज्जो, अल्लाह का हिस्सा कौन इस्तेमाल करेगा? रसूल। रसूल की हयात में रसूल। अच्छा, तो रसूल अपना भी हिस्सा, और रसूल किसका हिस्सा इस्तेमाल करेंगे? अल्लाह का। और अहलुल बैत अपना हिस्सा। नबी के बाद अल्लाह का हिस्सा कौन इस्तेमाल करेगा? और नबी के बाद रसूलुल्लाह का हिस्सा कौन इस्तेमाल करेगा? नबी के बाद अल्लाह का हिस्सा इमाम इस्तेमाल करेंगे, रसूलुल्लाह का हिस्सा इमाम इस्तेमाल करेंगे, और खुद अपना हिस्सा इमाम इस्तेमाल करेंगे ना। बस 3 हिस्से किसके इख्तियार में होंगे?
جی امام کے اختیار میں ہوں گے، جانے قربان ہو جائے، اور باقی جو 3 حصے سہم سادات کے وہ رسول کے جو رشتہ دار ہیں اور غریب ہیں ان کو دیا جائے گا۔ شہزادی کا تیسرا مطالبہ وہ ذوی القربہ کے حق کا تھا۔ اللہ اللہ، کس کا تھا؟ وہ ذوی کا غنیمت میں، مال غنیمت میں جو اللہ کا حصہ ہے وہ بھی ہم تک پلٹے گا، جو رسول اللہ کا حصہ ہے وہ بھی ہم تک پلٹے گا، جو اہل البیت کا حصہ ہے وہ بھی ہم تک پلٹے گا۔ اللہ اللہ، اب آپ کو سمجھ میں آیا؟ اما علامہ آیت اللہ جوادی آمولی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو شہزادی کا خطبہ ہے یہ معمولی کتاب نہیں ہے کہ ایک مرتبہ پڑھ دیا جائے تو حل ہو جائے گا، اس کے درس ہونے چاہیے، سیمینار ہونا چاہیے، اور اس پہ عظیم گفتگو کی ضرورت ہے۔ اب آپ کو ایک حد تک واضح ہوا ہوگا مسئلہ کیا تھا، بس ایک مسئلہ فدق کا، دوسرا مسئلہ میراث کا، تیسرا مسئلہ کیا تھا؟ سہم ذوی القربہ کا مسئلہ تھا۔ اسی لیے انس بن مالک، اللہ اللہ، ساری انہی کی کتابوں سے ہے، انس بن مالک کا بیان ہے کہ شہزادی نے تیسرا جو مطالبہ پہلے خلیفہ سے کیا وہ یہ کیا کہ ان کے پاس گئیں اور جانے کے بعد یہ کہا کہ تمہیں پتا ہے نا ہم اہل بیت رسول کی جو بھی ملکیت تھی اس کے بارے میں تو جو ہم پہ ظلم کیا گیا وہ تو پتہ ہی ہے، تو سہم ذوی القربہ دے دو۔ اللہ اللہ، سہم اہل البیت کا سہم ذوی القربہ دے دو، کا سہم ذوی القربہ، کا سہم ذوی القربہ، بہت توجہ کریے گا، دلیل مانگی، دلیل کیا ہے کہ سہم ذوی القربہ بنتا ہے؟ کہا کہ کیا قرآن کی سورہ انفال کی آیت ہے یہ؟ کیا قرآن کی آیت؟ قرآن کی کیا آیت ہے؟ وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ۔ اما یہی تو جب میرے چوتھے امام سے پوچھا شام میں کہ اس نے جب برا بھلا کہا تو امام نے کہا کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ وہ آتے ذل قربا سے مراد ذل قربا ہم ہیں؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، ہم نبی کے اہل بیت ہیں، یہ ساری آیتیں ہمارے بارے میں۔ تو حضرت عائشہ سے یہ بھی مطالبہ، آپ کو پتہ ہے بہت بڑی توہین ہے، عصمت سے اس طرح کا مطالبہ یہ توہین ہے، مگر خدا کی قسم یہ مظلومیت اہل بیت ہے۔ کہا دلیل دیجئے، کہا وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اما جس خاتون کے گھر کی ایک کنیز، اللہ اللہ، کوئی مورخ بتائے گا، کوئی محدث بتائے گا شہزادی کے گھر کی روحانی فضا کا کیا عالم تھا، شہزادی کے گھر کے معنویت کا کیا عالم تھا، کوئی محدث گھر کی بات نہیں بتا سکتا۔ اما وہ تو اگر فضا اس گھر سے نکل کے 20 برس تک قرآن نہ بولی ہوتی تو پتہ نہ چل سکتا ہے۔ جس گھر میں مکمل فضا قرآنی فضا ہو وہ بیت فاطمہ ہے، جس گھر کی نورانی فضا کا یہ عالم ہے کہ ایک کنیز قرآن بولے۔ کہ وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ کہ یہ ذی القربہ کون؟ غنیمت میں ذی القربہ کا حق ہے، انہیں ہمیں دو۔ تو انہوں نے کہا، تاریخ نے لکھا ہے، انس نے روایت کیا ہے کہ تاریخ نے لکھا کہ وہ کہنے لگے ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھ رہی ہیں، ہم اس سے نہیں سمجھ پائیں گے۔ کہا ہمیں یہ بات سمجھیں، تو بلا ساختہ شہزادی دو عالم نے کہا تو کیا یہ آیت تمہارے اور تمہارے گھر کے بارے میں؟ کہ اگر تم نہیں سمجھتے ہو تو کیا یہ آیت کریمہ تمہارے بارے میں اور تمہارے گھر والوں کے بارے میں اتری ہے؟ کہا نہیں، ہمارے گھر والوں کے بارے میں نہیں۔ پھر پہلے خلیفہ نے کہا کہ ایسا ہے تو اس سے آپ کو تھوڑا سا دے دیں گے اور باقی کیا کریں گے؟ مسلمانوں کے امور میں لگا دیں گے۔ تو شہزادی دو عالم نے کہا یہ حکم خدا نہیں ہے۔ اللہ اللہ، کہا شہزادی دو عالم نے کہا یہ حکم خدا نہیں ہے، اور شہزادی دو عالم کو ان کا حق بھی نہیں دیا گیا،
میراث سے محروم کیا گیا اور سہم ذوی القربا سے بھی محروم کیا گیا. جب تینوں چیزوں سے محروم کیا گیا اب شہزادی دو عالم نے کہا کہ اب مجمع عام میں جا کے مجھے کہنا ہوگا. اللہ اللہ، یہ ساری باتیں خصوصی میٹنگ میں ہوئی ہے. اللہ اللہ، جانے قربان ہو جائے. کہا اب تو مجمع عام میں جا کے پورے مجمع میں کہنا ہوگا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، پہچانو مجھے فاطمہ کہا جاتا ہے اور میرے بابا محمد مصطفیٰ ہیں. یہ شہزادی دو عالم کا مطالبہ تاریخ میں کیوں ایسا کیا گیا، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو آئندہ گفتگو کی جائے گی. آپ کو پتا ہے اہل بیت کو اتنا توڑ دیا جائے کہ لوگ اہل بیت کی طرف رخ نہ کریں، لوگ اہل بیت کی طرف رخ نہ کریں، لوگ ان کی طرف رخ نہ کریں، ہماری جان قربان ہو جائے. اس لیے کہ معصوم نے کہا تمہارے پاس جو کچھ ہو نا تم ہم اہل بیت کی راہ میں لگا دو. اللہ اللہ، یہ معصوم کا فرمان ہے. اگر تم کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو ہماری راہ میں لگاؤ، علم سے نوازا ہے تو ہماری راہ میں لگا دو. اگر تمہیں فکر دی ہے تو فکر ہماری راہ میں لگا دو. اگر تمہیں زبان دی ہے اللہ نے تو وہ زبان بھی ہماری راہ میں لگا دو. جوانی دی ہے تو جوانی ہماری راہ میں لگا دو. اپنا وجود ہماری راہ میں لگا دو. یہی تمہارے لیے. شہزادی نے کہا کہ میں تمہاری آخرت بھی ہوں اور میں ہی تمہاری دنیا بھی ہوں. فاطمہ کو پہچانو، تمہاری دنیا اور تمہاری آخرت سنور جائے گی. بس عزیزان محترم، بس ہم کیا حق ادا کر سکیں گے نبی کی بیٹی کا؟ ہم کیا حق ادا کریں گے؟ حسن و حسین کی ماں کو فاطمہ کہا جاتا ہے. زینب ام کلثوم کی مادر گرامی کو فاطمہ کہا جاتا ہے. جس کی آغوش میں حسن و حسین پلے اور اللہ کے نبی بچپنے میں کہہ دیں کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، جو ماں پال کے سیدہ شباب اہل الجنہ بنائے حسن و حسین کو، اسے فاطمہ کہا جاتا ہے، اسے فاطمہ کہا جاتا ہے. اسی لیے فاطمہ پہ یہ ظلم ہوئے جب شہزادی دو عالم دنیا سے رخصت ہوئیں. حسن و حسین گھر میں داخل ہوئے تو اسما نے کہا شہزادو کھانا کھا لو. اسما، کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ ماں کے بغیر کھانا کھاتے ہوں؟ ایک مرتبہ حسن و حسین سے کہا شہزادو علی مرتضیٰ کو بلا کے لاؤ. امام حسن و امام حسین علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے. بابا کو دیکھتے ہی بہن کرنے لگے، بابا اماں دنیا سے رخصت ہو گئی. علی مرتضیٰ منہ کے بل گر گئے، گھر تشریف لے آئے، چادر ہٹا دی. چادر کے نیچے ایک پرچہ تھا، پرچے کو کھول لیا. اس میں شہزادی نے وصیت کر رکھی تھی، یا علی غسلنی باللیل کفنی باللیل دفنی باللیل. علی مجھے رات میں غسل دیجئے گا، مجھے رات میں کفن پہنائیے گا، مجھے شب کی تاریکی میں دفن کر دیجئے گا. علی نے غسل و کفن دیا. غسل و کفن دینے کے بعد حسن حسین زینب ام کلثوم سے کہا ہلمو تزودوا، اپنی ماں کا آخری ودا کر لا. زینب ام کلثوم رخصت ہوئے. حسن حسین پاہتی کھڑے ہو گئے، اماں ارے جب تک آواز نہ دیجئے گا ہم اس وقت تک رخصت نہ ہوں گے. ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹ گئے. میرے لال حسن حسین ماں کے سینے سے لپٹ گئے. ملائکہ میں کوہرام حسن حسین کو جدا کریے ورنہ قیامت آ جائے گی. فضا میں کوہرام و مظلومہ و فاطمہ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها
وسر المستودع فيها تسمر تبا باسمك يا الله 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 يا الله. معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے ناسوؤں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما. ہمارے اس مختصر سی عبادت کو ان 5 روزہ مجالس کو معبود شرف قبولیت عطا فرما. بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. جن مرحومین کے سال ثواب کی خاطر اس خمسے کو منعقد کیا گیا تھا، معبود ان کی روحوں کو شاد فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، انہیں جوال رحمت میں جگہ عنایت فرما. ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ چکا ہے، معبود ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما. ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی ہے، صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر مرحمت فرما. وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. نبی کی بیٹی شہزادی دو عالم کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ ذرا سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت فرما کر مندرجہ ذیل مرحوم کی روح کو، مرحومین کی روح پاک کو احسان فرماتے ہیں. مرحوم محمد مہدی صاحب، مرحومہ سلطانہ مہدی صاحبہ، مرحوم سید بشیر حسین زیدی صاحب، مرحوم محمد ظہیر صاحب، مرحومہ کنیز زین العابدین بیگم صاحبہ، مرحوم علی عباس صاحب، مرحومہ نثار فاطمہ صاحبہ، مرحوم محمد بشیر صاحب، مرحومہ کنیز فاطمہ صاحبہ، مرحوم سید نذیر حسین زیدی صاحب، مرحومہ کنیز کبریٰ بیگم صاحبہ، مرحومہ بے نظیر زیدی صاحبہ اور جملہ مومنین و مومنات کی ارواح.